السلام آڈیو اپنا علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں علیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ الحمدللہ حسن بھائی، بہت بہت ہفتوں سے کوشش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کال ملانے کی، لیکن مل نہیں رہی ہے۔ تو آج آپ کا شکریہ، جعفر بھائی کا شکریہ کہ انہوں نے آج آپ کو کال ملا دی میری۔ اچھی تو بات ہے، اللہ آپ کو جزاک خیر۔ حسن بھائی، میں کوئی جو ہے نا مولوی وغیرہ نہیں ہوں، تو میرا نام کاشف ہے، کاشف جی سر، شہزاد ملک، جی اور جی میں خوشاب پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ جی صحیح، تو میں نے جو ہے نا آپ سے صرف ایک دو سوال کرنے ہیں جی۔ جی تو سر، باقی میرا جو ہے نا کوئی ایسا کوئی دینی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، ہم، مطلب میں نیا نیا جو ہے نا اس تحقیق کے میدان میں آیا ہوں۔ تو داڑھی تو ہے بریلیت بھائی، چھوڑ کے داڑھی تو دیوبندیت آپ کی پہلے بھی۔ بالکل جی مولویوں، داڑھی آپ کی مولویوں جیسی ہے، ٹھیک ہے نا، صحت بھی جی، مولویوں وہ جیسی ہمیں ہے۔ بتایا گیا ہے نا کہ حضور ہم، صلی اللہ تعالی وسلم کی داڑھی اس طرح تھی، تو ہم، اس لیے ان کی شبہات اختیار کرنے کے لیے ہم نے یہ داڑھی بڑھا لی۔ چلیں ٹھیک ہے بھائی، جی سر بولیں، اب کیا حکم تو کیا کریں، سوال کیا؟ اچھا، اللہ یاری صاحب، اس طرح ہے کہ ہم جو ہے نا اہل سنت، ہمیں یہ بتایا ہے کہ حضرت عمر، ابو بکر، عثمان، ان کے جو ہے فضائل بھی ہیں، ان کے مناقب بھی ہیں، ان کا سارا کچھ ہے۔ ہم، باقی ہم نے ذاتی طور پہ کچھ تحقیق نہیں کرنی ہوتی۔ اس کی وجہ ہم، یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جن مولویوں کے پلے ڈالا جاتا ہے نا، وہ ہم، ہمیں جو کچھ بتا دیتے ہیں، وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہی سب کچھ حجت ہے۔ تو اس لیے ہم نے خود تو اس تحقیق کے میدان میں اترنا نہیں ہوتا، تو ہم اس لیے شیعوں کو بھی کافر کہتے ہیں، اور اپنے مخالفین گروہ جو ہیں ان کو بھی ہو سکتا ہے ان کی بھی ہم، تکفیر کرتے ہوں۔ تو جی، میں ذاتی طور پہ کسی کی تکفیر نہیں کرتا، میری اپنی ذات تک جو بات ہے۔ ہم، تو میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، چاہے وہ شیعہ ہو، دیوبندی، اہل حدیث، جو بھی ہو، مکتب جس مکتب فکر سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ مولانا اسحاق صاحب کی ایک بات مجھے بہت اٹریکٹ کر گئی کہ انہوں نے تو فرمایا کہ جو سوال کیا، کچھ میں اہل تشریف حقیر کے آئیں لیے تک سوال کیا پہنچا۔ بھائی، حقیر کے لیے جی سوال سر، کیا؟ سر مجھے یہ ایک بات کرنی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم، آپ کہتے ہیں وہ مسلمان بھی نہیں تھے، جو بھی تھا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ بھی تھے، سارا کچھ ٹھیک مان لیتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر قیامت کے دن اگر اللہ نے ہمیں اس موضوع پہ ہی پکڑ لیا کہ عمر ابو بکر تو ایسے تھے نہیں، تو تم لوگ ان کی گستاخی کیوں کرتے رہے ہو، ہم، تو ہم اس پہ کیا جواب دے سکتے ہیں وہاں پہ؟ تو ہم کہیں گے آپ کے قرآن میں جو لکھا تھا، ہم نے قرآن کی تصدیق کی۔ جب قرآن مجید نے فرما جی دیا جی ہے ان کے جی مذمت جی، میں آئے حبط عمل نازل ہوئی ہے نا، ان کے مذمت میں ان الذین صحیح، ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ان شر الدواب عند اللہ الصم جی البکم الذین لا يعقلون۔ ہم کہیں گے کہ ہم نے آپ کے قرآن کی تصدیق کی، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ یہ اس طرح کوئی سوال کرے کہ اگر قیامت کے دن ہوں، پتہ چلے کہ اللہ ایک نہیں چار ہے، ہوں، قیامت کے دن پتہ چلے اللہ کی تو ہوں، 10 بیٹیاں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، تو اس دن کیا کرو گے؟ تو یہ ایک ایسی بات ہے نا کہ جو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ ہوں، جب اللہ نے کہہ دیا، جب واضح دلائل سے ثابت ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ جی وسلم کے برحق جانشین اہل بیت اطہار علیہم السلام، اس کے دلائل بے شمار ہیں۔ جی ان کے جو برحق خلیفہ ہے، جی وصی ہے، ان کے بعد جو برحق بلا فصل امام ہے، وہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا ایک جانب سے، دوسری جانب سے یہ بھی ہوگا کہ یہ جی سیاست کے لیے، دنیا کے لیے ان لوگوں نے خلافت امامت پہ قبضہ کیا ہے، اور ان کے اور جی ہم نے آپ کی اپنی کتابوں سے ان کے کارنامے ثابت کیے ہیں، تو پھر تو بحث جی کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی نا، کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر کہہ دیا، اللہ کیسے کہہ سکتا ہے بھائی کہ تم نے قرآن کی کیوں مخالفت کی ہے، کہ تم نے قرآن کی کیوں اتباع کیا، قرآن کی کیوں تصدیق کیا، ٹھیک ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کیوں پیروی کیا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا نا بھائی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ صحیح ہو گیا۔ اور سر یہ پوچھنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مانا کہ اللہ ایک ہے۔ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان سب موجود تھے، انہوں نے گستاخیاں بھی کی، انہوں نے مطلب آپ کہتے ہیں شرک بھی کیا، سارا کچھ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو مطلب خارج کیوں نہ کیا اسلام سے، یا ان کا اعلان کیوں نہ کیا کہ یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں یا مشرک ہو چکے ہیں؟ کر دیا نا بھائی۔ جی سر۔ یہ سورہ حجرات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، تلاوت کی، اپنے نمازوں میں پڑھی، صحابہ کو بولا، خطبے دیے ہیں، بتایا ہے کہ اس کی سب کو پتا کہ اس کی شان نزول کیا ہے۔ جب یہ لوگ جنگ سے بھاگے تھے، سب صحابہ ان کو گالی دے رہے تھے کہ یہ جنگ سے بھاگ کے ڈرپوک ہیں، اور اس سے 2 ہفتے پہلے انہوں نے بیعت کی تھی کہ ہم مریں گے،
مریں گے لیکن ہم وہ بھاگیں گے نہیں. تو یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب سب لوگوں کو پتہ ہے, اتنا واضح طور پہ پتہ ہے کہ ان کا کردار ہی ایسا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ بیعت کرتے ہیں کہ ہم بھاگیں گے نہیں. قرآن کی آیات موجود ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ وعدہ کرتے ہیں, خطبے دیتے ہیں کہ اگر تم جنگ سے بھاگ جاؤ گے یہ گناہ کبیرہ ہے, ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے. اور پھر یہی بھاگ جاتے ہیں سب کے سامنے. تو پھر بھائی آپ کہتے ہیں پھر پیغمبر نے کیوں خبر نہیں؟ پیغمبر نے خبر دی ہے نا. آپ تاریخ پڑھیں, آپ لوگ کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ پیغمبر نے بولا ہے, اللہ نے بولا ہے, وہ باتیں بہت واضح ہیں. تعجب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو امتی بھی کہتے ہو, داڑھی بھی رکھتے ہیں نا, کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, لیکن ان کی اصل سنت جو ہے اس کو مانتے نہیں ہیں, ان کی اصل بات کو تو مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صحیح ہو گیا. جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھاؤ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف